دلارا خوب دل لگا کر جو ہے وہ کہکشاں کو ذلیل کر رہی ہے۔ جی ہاں، تو ایپیسوڈ نمبر 36 میں کیا ہونے والا ہے ڈرامہ سیریل خمار کے، تو جانیے اس ویڈیو میں۔ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے کر دیں سبسکرائب۔ جی ہاں، تو کھانے کی میز پر جب آتی ہے جہاں آرا اور ساتھ میں اس کی بیٹی، تو دلارا جو ہے وہ بولتی ہے کہ شوہر جیل میں ہے، ساری جائیداد ضبط ہو گئی، خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور جگہ رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، لیکن آپ کو دیکھیں سب کچھ چلا گیا مگر کلاس نہیں گئی، ٹھیٹ ہڈی ہیں آپ، سب کچھ آپ کا چلا گیا لیکن آپ کی کلاس وہی کی وہی ہے، وہی ڈٹھائی پن اور وہی ٹیکا، لیکن پلے اب کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد دلارا جو ہے وہ وہاں سے غصے کی حالت میں اٹھ کر چلی جاتی ہے، جس پر اس کی بیٹی اور خود کہکشاں بہت ہی زیادہ ندامت کا ہوتی ہیں شکار۔ جی ہاں، تو وہ بہت ہی زیادہ ندامت کا شکار ہوتی ہے جبکہ اس کی بیٹی بولتی ہے کہ حریم بھابی لاکھ درجے بہت اچھی تھی، ان گھٹیا عورتوں سے ایک لمحہ یہاں پر رہنا 1 صدی کے برابر ہے۔ جی ہاں، تو اوپر سے جب فیض آتا ہے تو اس کو بولتی ہے اس کی ماں کہ یہاں پر رہنا جو ہے وہ ایک لمحہ جو ہے وہ 1 صدی کے برابر ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ جس پر آگے سے فیض بولتا ہے اپنی ماں کو کہ اس سب کو بھی آپ غنیمت جانیں امی، میں یہاں نہیں رہ سکتی، آپ تو یہ کہہ رہی ہیں مگر میں پورا شہر دیکھ کر آ رہا ہوں، ہر کسی سے مدد مانگی ہے اور کوئی بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے اور سب لوگ پیچھے ہٹ چکے ہیں، دوستوں اور جاننے والوں نے سر پر آنکھیں رکھ لی ہیں جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہیں، اور کوئی بھی ہماری منگنی جو ہے وہ ہمارے مدد کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی، آپ خاموشی سے یہیں پر رہیں جب تک ہمارا کوئی اور بندوبست۔ ادھر فیض کی ضمانت جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اس کی جو بہن ہوتی ہے فیض کی، وہ فیض سے پوچھتی ہے کہ تمہارے پاس ضمانت کے پیسے کہاں سے آئے بھیا، جس پر اس کا بھائی اس کو بتاتا ہے کہ مجھے جو پیسے ہیں وہ روفی نے بھیجے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات سن کر کہکشاں بہت ہی زیادہ اپسٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کی حریم کو تو اس نے بھگا دیا تھا۔ جی ہاں، حریم بہت اچھی تھی، اب تھوڑا تھوڑا اس کو یاد آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ بات بھی اس کو سمجھ لگنا شروع ہو گئی ہے۔ ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ ذلے جو کہ مدثر کی بیگم ہوتی ہے وہ جانا چاہ رہی ہوتی ہے سیر پر، جس پر کہتا ہے آگے سے اس کا شوہر مدثر تم اپنی مرضی سے سیر کے لیے گھومنے پھرنے جا رہی ہو، پھر مجھ سے وقت کی کمی کا شکوہ بالکل نہ کرنا۔ جس پر کہتی ہے آگے سے اس کی بیوی جو ہوتی ہے مدثر کی، کیونکہ تم میرے کبھی تھے ہی نہیں مدثر، تم مجھ پر مسلط کیے گئے ہو، تھوپے گئے ہو تاکہ کسی اور کو تم سے جدا کیا جا سکے۔ اور اس پر کہتا ہے آگے سے مدثر ذلے کو، تمہاری اور میری زندگی کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ تم نے خود پیدا کیا ہے اور اب یہ فاصلہ جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ جس پر آگے سے کہتی ہے ذلے کہ یہ سب کچھ تم خود ختم ہی نہیں کرنا چاہتے اور یہ مجھ پر تھوپا گیا ہے اور تم سے اس کو جدا کرنے کے لیے میری زندگی بھی برباد کر دی گئی ہے۔ ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ فائنلی شادی ہو جاتی ہے جناب ناصر کی، اور ناصر جو ہے وہ جب شادی کے بعد بھی بہت زیادہ تکلیفات کا شکار ہے، جس پر اس کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ 4تھا دن ہو گیا ہماری شادی کو اور تم ہمیں باہر نہیں لے کر گئے، کیوں ہم باہر نہیں جا رہے، ساری رات تم بے چین رہتے ہو اور تمہارا زخم جو ہے وہ تمہیں سکون سے سونے بھی نہیں دیتا۔ جی ہاں، وہ زخم جو کہ سکون سے سونے بھی نہیں دیتا ناصر کو، آخر ناصر کو اپنی غلطیوں کی کچھ تو سزا بھگتنی ہی پڑے گی اور وہ ضرور بھگتے گا جو کچھ اس نے کیا ہے حریم کے ساتھ۔ ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب بولے گا آگے سے فائز اپنے گھر والوں کو کہ آپ کو یہیں پر ہی رہنا پڑے گا، اور اپنی ماں کو بتائے گا کہ آج ہمارے گھر کا آکشن ہے، اور جب آکشن ہو رہا ہوتا ہے گھر اور اس کی ساری گاڑی وغیرہ کا، تو خود جو ہوتا ہے جناب آپ کا اپنا فائز وہاں پر موجود ہوتا ہے اور یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔
اور بے بسی کی حالت میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ کیا فیض جو ہے وہ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو پائے گا اور دوبارہ کیا وہ بزنس کر کے دوبارہ اپنے گھر والوں کو پہلے والا مقام دلا دے گا؟ اور کیا ناصر کی تکلیف ختم ہوگی جو اس نے حریم کے ساتھ کیا؟ اب اس کو ایسے ہی پچھتانا پڑے گا، درد کے ساتھ رہنا پڑے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیض اور حریم اب ایک ہو جائیں گے جب کہ فیض کی ماں جو ہے وہ خود فیض کو بولے گی کہ ہم حریم کو گھر واپس لے کر آتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔